علماء اور مشائخ کے ہزاروں مقامات و مراتب ہیں۔ وہ معاشرہ انسانی کی اصلاح ظاہر و باطن کے لیے مختلف انداز رشد و ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات خصوصیت کے ساتھ مسلم معاشرے پر نمایاں ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی اصلاحی کوششیں غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، مگر تاریخ عالم نے عالم اسلام کے اذہان و فکر میں جن انقلابات کی نشاندہی کی ہے، وہ ان علماء اور مشائخ کی شبانہ و روز کوششوں کے مرہون منت تھے۔ ان میں صوفیاء خاص طور پر روحانی اور قلبی اصلاح میں مصروف رہے، اور ان کی اس کوشش نے اسلامی معاشرے کی اخلاقی نشوونما میں بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے احکام الہیہ اور مقام مصطفیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے میں بڑا کام کیا۔ انہوں نے مردہ دلوں کو حیات تازہ بخشی اور مردہ نعشوں کو نفخت فیہ من الروح کے پیغام سے زندہ کر دیا۔ صوفیاء میں سے صوفی، متصوف اور مستصوف کی اصطلاحات اہل علم پر کسی تفصیلی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں، البتہ ان حضرات میں سے ملامتیہ، قلندر اور مجذوب کسی قدر وضاحت کی طلبگار ہیں، جسے ہم اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ ملامتیہ صوفیاء کی وہ جماعت ہے جو ریا سے بچتی ہے اور اخلاص میں بے حد کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے کمالات باطنی کو ظاہری شکست حالی کے پردے میں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ظواہر بین حضرات ان پر اپنی عقل کے ماتحت غلط رائے قائم کرتے ہیں اور سنگین الزامات کی بنا پر فتاویٰ صادر کرتے ہیں، مگر ان حضرات ملامتیہ نے نہ تو اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے کو درخور اعتنا سمجھا اور نہ اپنے معاندین کے فیصلوں کو اہمیت دی۔ وہ دار و رسن کو مقام عظمت جان کر قبول کرتے گئے، وہ لوگوں کی ملامت کو حرز جاں بناتے رہے۔ قلندر صوفیاء کے ہاں قلندر کا مقام بہت بلند مانا گیا ہے۔ یہ لفظ سریانی زبان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ حالات و مقامات و کرامات سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے، عالم سے مجرد ہو کر اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی رائے میں جب صوفی منتہا اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے تو قلندر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے بعض اوقات دم بخود رہ جاتے ہیں۔ قلندر کے مقام کو متعین کرنے کے لیے عارفان حق نے بڑے بڑے عمدہ نکتے بیان کیے، کتابیں لکھی، مقالات سپرد قلم کیے، اوصاف لکھے، مگر حقیقت یہ ہے یہ لا الہ کے دو حرفوں کا مالک لغت ہائے حجازی کے قارونی خزانوں کے نگرانوں کے الفاظ میں نہ سما سکا۔ شاہ بو علی قلندر نے کس قدر قلندرانہ بات کہی ہے: گر بو علی نوائے قلندر نواختے، صوفی بدے ہر آن کا بعالم قلندرست۔ یہ شخصیت نہ عبارات میں سما سکتی ہے، نہ اشارات کے دامن میں سمٹ سکتی ہے، نہ اسے الفاظ کے کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، نہ معنی و بیان کے پیمانے میں ناپا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قلندر کی بلند پردازیاں دین و دنیا کی حدود و قیود کو توڑ کر آگے نکل جاتی ہیں۔ وہ کوچہ محبوب میں پہنچنے کے لیے دیر و حرم سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجذوب صوفیاء کرام میں مجذوب کا مقام نہایت ہی نازک و منفرد ہے۔ ملامتیہ ریاکاری سے بچنے کے لیے سنگ باری طفلائیں زمانہ کے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ قلندر علم و خرد کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر دور اوپر نکل جاتا ہے اور ان سرحدوں سے گزرتا ہوا کہتا ہے: آجا رسید ایم کہ عنقا نمی رسید، یعنی عنقا بیچارہ تو پھر اپنی رسائی کے لیے پر تولتا ہے، پرواز کی فضاؤں اور خلاؤں میں تیرتا ہے، مگر قلندر کی پرواز تو ملکوت و ناسوت کی پنہائیوں کو خاطر میں نہ لاتی ہوئی کہتی ہے: ہزار بار میرا نوریاں کمی کردند۔ مگر مجذوب کا معاملہ ان دونوں مقامات سے دگرگوں ہے۔ اسے بیگانے درخور محفل نہیں سمجھتے اور اپنے خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بطریق سیر کشفی عیانی چلتا ہے، طریق استدلال سے بالکل ناآشنا ہے۔
اس راستے پر چلنے والا سالک بعض اوقات یاد باری تعالیٰ کے غلبے میں پھنس جاتا ہے۔ عالم و ما فیہا کے تمام خیالات محو ہو جاتے ہیں۔ من جانب اللہ ایک کشش ہوتی ہے جو باعث ترقیات مزید ہوتی ہے۔ اس حالت کو صفائی مبتدی کہتے ہیں، جو صفائی وقت کی ابتدائی منزل ہے۔ اس حالت کے صوفی کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ صوفی پر مختلف مقامات آتے رہتے ہیں، تجلیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ وہ صفاتی متوسط کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جا کر مجذوب کامل بنتا ہے۔ یہ مجذوب واصل ہو کر مقام تعین پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام صفائی منتہا ہے، اور اس رتبے پر فائز صوفی کو مجذوب سالک کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اسلام کے مجذوبین کی ایک خاص تعداد ایسی ہے جسے تاریخ اور سیر نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ مجذوبین کا یہ طبقہ اصلاح عالم کے کسی مقام پر متعین نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں جذب حقیقی سے ان کی فرصت ہے کہ خلق کی اصلاح کا کام اپنے ذمہ لیں۔ بائیں ہمہ بعض حضرات کے معاملات ان مجاذیب کے گوشہ ابرو کی جنبش سے وارث ہوئے ہیں۔ دور حاضر میں مادیت نے انسانی ضمیر کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ انسان اپنی ظاہری زندگی کی آسانیوں کے حصول کے دیوانہ وار تگ و دو میں مصروف ہو گیا ہے۔ اہل اللہ کی مجالس سے محروم ہو گیا ہے۔ علماء حق کی صحبت سے دور چلا گیا ہے۔ رشد و ہدایت کے چشموں سے اسے ایک قطرہ آب میسر نہیں۔ یاد الہی کی راحتوں سے یکسر بے بہرا ہو گیا ہے۔ اسے کثرت مال کی فکر نے طالب گور و دوڑ دھوپ میں سرگرداں کر دیا۔ اللہ ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری اصلاح احوال فرمائے، آمین۔